السلام علیکم ویورز، ایک یاد ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک شعر کے حوالے سے کرنی ہے۔ 80 یا 81 کی بات ہے، میں تھوڑا کنفیوز کر رہا ہوں۔ میں ضیاء الحق کی دوسری بار جیل سے فارغ ہو کے، تو حالات بہت بگڑ گئے تھے، اوپر نیچے، پھر میگزین تھا اس کا ڈیکلیریشن بند کر دیتے تھے، اس طرح کی حرکتیں، تو مالی طور پہ حالات اس طرح کے ہو گئے، بلکہ وہ مقروض ہو گئے، حالات خراب کیا ہونا تھا۔ تو مجھے میرے بچپن کے دوست ہیں حفیظ خان، جو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے بڑے لیجنڈ قسم کے پریزیڈنٹ، انہوں نے جہانگیر بدر مرحوم کو الیکشن میں ہرایا تھا، اور جاوید ہاشمی جو ہے یہ ان کا نمبر 2 تھا، یہ بطور سیکرٹری جنرل یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو حفیظ خان واز آلریڈی ان سعودی عربیہ، انہوں نے کہا بس کر، بہت ہو گئی مہم جوئی، تو فارغ ہو اور یہاں پہنچ جا۔ خیر نہیں ہوئے، میں منزل تھی میری ریاض، جو کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا، تو میں نے وایا جدہ جانا تھا، وہاں تھوڑی دیر ٹرانزٹ میں آگے جانا تھا۔ اچھا، میں اپنے طور پہ یہ عہد کر کے گیا تھا کہ پوری زندگی میں نے کاغذ اور قلم کو ہاتھ نہیں لگانا، مطلب یہ کہ صحافت کو خیر بات کہہ دینا ہے، اور اس کام کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، چونکہ اس میں جیلیں شیلیں، اور یہ اس زمانے میں بہت زیادہ ضیاء الحق کا پیک تھا، ہم لوگ بے وقوفوں کی طرح، تو بھٹو شٹو یہ وہ اس طرح کے چکر وہ چل رہا تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی وہ معاملہ جب تک ضیاء الحق رہا تو چلتا رہا۔ اینی وے، میں نے جب جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو مجھے بہت عجیب لگا، مجھے اپنا لائل پور یاد آیا، مجھے اپنا اسلام آباد، وہاں میں نے گورنمنٹ جاب کیا تھا 2-2.5 سال، وہ یاد آیا۔ اس کی ایک علیحدہ ہی کہانی ہے، وہ 18ویں گریڈ میں مجھے ڈائریکٹ لے لو گئے، وہ اور کہانی۔ پھر مجھے لاہور بہت بری طرح یاد آیا، تو میں بالکل رونے والا وہ کیفیت ہو گئی، ایک اجنبی، وہ عجیب سے لوگ، وہ ہیں بھی بدتمیز سے، تو بہت ہی مجھے لگا اوپرا لگا، اور یہ طے تھا کہ اب میں نے اس پیشے کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، لکھنے پڑھنے کے کام کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا۔ تو میں نے وہ کاغذ نکالا اور بالکل لاشعوری طور پہ، پتہ نہیں ٹرانزٹ تھا چند گھنٹے کا، تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد میری کیفیت اس طرح کی ہو گئی، میں نے ایک شعر لکھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی یاد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی طور پہ ایک تو شیئر کرنا برائے شیئر کرنا ہے، دوسرا میں جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب، میرے حالات ظاہر ہے بہت زبردست طریقے سے تبدیل ہو گئے، میں آئی واز اونلی 30 جب میں نے پہلا گھر اپنا بنا لیا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنی استطاعت اور طاقت اور قوت، مالی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، کیا کہ میں نے زنجیر اور وعدہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے میگزینز نکالے، جن کو ظاہر ہے کوئی پیٹرنائز گورنمنٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 1 روپے کا ایڈ نہیں ملتا تھا، تو خود اپنی جیب سے فائنینس کرتے تھے اور اپنی طرف سے بڑا توپ چلا رہے تھے۔ اینی وے، بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذاتی مسائل تو شاید حل ہو جاتے ہیں، یا تقریباً حل ہو جاتے ہیں، یا تھوڑے بہت حل ہو جاتے ہیں، یا اس سے بھی آگے معاملہ ان سو مینی کیسز نکل جاتا ہے، بندہ ساؤنڈ بیریئر توڑ دیتے ہیں لوگ، بے شمار لوگ یورپ میں میرے دوست ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں۔ لیکن یہ ملکی مسائل کا حل نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو اپنا ملک ہی اپ گریڈ کرنا ہوگا،
میں اگر رکا رہتا، اور میں اس وقت اپنے پاکستانی دوست جو میرے بہت آج بھی قریبی ہیں، بہت ہی قریب ہیں، حفیظ خان تو پاکستان آئے، پھر یہاں جو پاکستان کے جو حالات ہیں، بیڑا غرق پیسے کا بے شمار کر آ گئے، وہ ہجرت کر گئے، پھر کینیڈا ہوتے ہیں آج کل۔ میں تب بھی دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ تمہارے تابوت جائیں گے، صرف میں ہوں وہ جو یہاں سے زندہ جائے گا، ٹھیک۔ تب بھی نا دماغ میں کہیں نہ یہ کیڑا تھا کہ ہم اپنے مسائل تو حل کر سکتے ہیں، لیکن مسائل کا اصل حل ہے ملک کو اس چنگل سے نکالنا، اس دلدل سے نکالنا، اس کو ایک ایسے ٹریک پہ لے کے جانا، ایک ایسی سمت کی طرف لے کے جانا جس کے نتیجے میں ہماری وہ نسلیں بھی باعزت طور پہ زندگیاں گزار سکیں جن کو ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ مثلا میں زیادہ سے زیادہ کتنی بندہ توپ چلا لیتا ہے کہ جی پوتے تک کی عمر اللہ دے دیتا ہے کہ آپ کو بندہ اپنے پوتے پوتیاں نواسیاں دیکھ لیں، لیکن اس سے آگے بھی تو کھیل چلتا ہے نا۔ تو دور تک اگر جانا ہے تو سرفراز ہونا چاہیے، باعزت اور باوقار ہونا چاہیے ملک کو، اور اس کے لیے کوئی توپ ضروری نہیں ہے۔ میں اگر اتنا سا کر سکتا ہوں تو اتنا سا کرتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی کو کرائسس سے نکالنے کے لیے SOS ہے یا سندس فاؤنڈیشن ہے یا شوکت خانم ہے، وہ ضروری ہے کہ میں اس کو 1 کروڑ روپیہ سالانہ دوں؟ میں کسی ادارے کی میں مثال دے رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا، میں مثال دے رہا ہوں۔ نہیں، میرے پاس لاکھ ہے، میں لاکھ دے دوں۔ اصل پرابلم، اور اس کے ہزارہا روپ ہیں۔ ایک یہ ہے قسم کھا لیں حضور کی، ان کو یاد کر کے شخصیت پرستی نہیں کرنی۔ آپ کا کوئی کتنا بھی فیورٹ ہے، آپ کو ان کی قسم شخصیت پرستی بت پرستی سے بہتر ہے اس کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ کیس ٹو کیس فیصلہ کریں، کام ٹھیک ہے تو شاباش ہے، نہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ تھوڑی ہے وہ لفانگ پنا کر کے آئے، تلانگ پنا کر کے آئے تو آپ کو میں صدقے جاؤں، کیا میرا پرنس آف ویلز کیا کر کے آئے؟ نو، اگر اچھے گریڈز ہیں تو سبحان اللہ، اگر اس نے کوئی بیہودہ حرکت کی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کو سرزنش کریں۔ اختلاف اور اتفاق یہ ایک اور چیز ہے اور بڑی بابرکت چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حالات بدل لینا تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ آخری بات نہیں ہے۔ میرے گھر سے معاملہ شروع ہو کے اس کالونی تک جاتا ہے، اس کالونی سے شروع ہو کے اس علاقے تک جاتا ہے، پھر اس شہر تک جاتا ہے، پھر اس صوبے تک جاتا ہے، پھر اس ملک تک جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے، ذہن دے، دماغ دے، دل دے، وہ پھر امت تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ہم ایسی گفتگو کرنے کے لیے کم از کم، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ذاتی لڑائی زندگی میں جیتنا بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ذات پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ تھینک یو ویری مچ۔